ہمارے ہاں کوئی بھی اقلیتی برادری میں سے کوئی بھی اٹھ کے آگے آ جاتا ہے تو کسی بھی طبقے سے کوئی بھی آواز نہیں اٹھتی اس کے خلاف. لیکن جب ہم بات کرتے ہیں قادیانیوں کی تو ہمارے علماء کو بھی اس پہ اعتراض ہے. آخر ایسا کیوں ہے؟ اگر اقلیتی برادری ہے تو وہ بھی تو اقلیتی برادری کے اندر شمار نہیں ہوتا کیا ان کا؟ یہ بتائیے کہ پاکستان میں جو عیسائی رہتے ہیں وہ اپنے آپ کو عیسائی کہتے ہیں؟ جی ہاں. جو ہندو رہتے ہیں وہ اپنے آپ کو ہندو کہتے ہیں؟ جی. جو سکھ رہتے ہیں وہ اپنے آپ کو سکھ کہتے ہیں نا. یہ معروف 3 طبقات ہیں جی. اور بھی ہو سکتے ہیں. ٹھیک ہے. کل کو چائنیز بھی اگر آگے رہیں گے تو وہ اپنے آپ کو کچھ تو کہے گا. پارسی بھی ہیں. پارسی بھی ہیں. جزاک اللہ خیر. بالکل ان سب نے اپنے آپ کو جو ہے وہی ڈکلیئر کیا نا. بالکل ایسا ہی ہے. ایک عیسائی اپنے آپ کو عیسائی کہتا ہے, ایک ہندو اپنے آپ کو ہندو کہتا ہے, ایک سکھ اپنے آپ کو سکھ کہتا ہے, ایک پارسی اپنے آپ کو پارسی کہتا ہے. قادیانی اپنے آپ کو کیا کہتے ہیں ہمارے ملک میں؟ ہمارے ہاں اب ان کو احمدی مسلم کہا جاتا ہے. ہاں یہ بھی غلط ہے. قادیانی خود اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہیں جی. اور جو ہمارے گورنمنٹ کے بہت سارے فارمز, آپ نے میٹرک کا ایگزام دیا تھا, میں نے بھی دیا تھا, اس کے بعد کے بھی پیپرز یاد ہے آپ کو؟ ہم ایک سائن سگنیچر کرتے تھے. بالکل یاد ہے کہ میں کسی جو بھی قادیانی گروہ ہے, احمدی گروہ, اس کا لاہوری ہے, تعلق نہیں, ان کو اسلام سے خارج, سب ایسے ہی ہے نا. جی ہاں. قادیانیوں کے بارے میں کیوں یہ جذبات کا اظہار فوری ہوتا ہے؟ اس لیے کہ یہ اپنے آپ کو غیر مسلم ڈکلیئر نہیں کرتے. ہندوؤں سے پریشانی نہیں, کاروبار کر رہے ہیں ہمارے پاکستان میں بہت سے علاقوں میں, بڑا کاروبار, ان کے کوئی ٹینشن نہیں. اور کچھ حکومتی اہلکاروں میں بھی ہوں گے, افسران میں بھی ہوں گے, کوئی ٹینشن نہیں. بھگوان داس تو چیف جسٹس بن گئے جی. ایک الگ ڈیبیٹ ہے مگر بن گئے تھے, کسی کو بہت زیادہ پریشانی نہیں ہوئی. ہمارے اس کی پہ بات ہو چکی. اس لیے بھگوان داس سے اپنے آپ کو ہندو ڈکلیئر کیا ہوا ہے نا. جی. کرسچن سے کرسچن ڈکلیئر کیا ہوا ہے, سکھ نے سکھ ڈکلیئر کیا ہوا ہے. سب سے بڑا مسئلہ یہ ہے کہ قادیانی گروہ یا یہ جو لاہوری گروہ ہے یہ اپنے آپ کو مسلمان ہی کہتا ہے, اور یہ قانوناً بھی غلط ہے, شرعاً بھی غلط ہے, اور پاکستان کے آئین کے بھی خلاف ہے. وہ جو عاطف میاں صاحب کا مسئلہ کھڑا ہوا تھا, اور اچھی بات ہے کہ پی ٹی آئی کی گورنمنٹ نے ہوش مندی کا ثبوت دیا, اور ان کے بھی لوگوں نے کہا کہ بس اس لیے ہٹایا کہ یہ شخص اپنے آپ کو غیر مسلم ڈکلیئر نہیں کرتا. بہت توجہ کیجئے گا, اس بنیاد پر ہٹایا. تو اگر اس بنیاد پر ہٹایا تو اسی بنیاد پر ہم اعتراض کرتے ہیں کہ یہ قادیانی گروہ اپنے آپ کو غیر مسلم ڈکلیئر نہیں کرتا, اس لیے ہمیں اعتراض ہے. جی. بقیہ لوگوں پر نہیں. رہا یہ معاملہ کہ یہ احمدی مسلم ہے, اور نہیں بھائی یہ مسلم ہے ہی نہیں. اور یہ فیصلہ پوری امت کا ہے, اور اولدو کہ اس امت میں لیڈ پاکستان نے لی, اور 1974 میں سپٹمبر کے مہینے میں 16-17 دن کی کاروائی ہے, عدالتی کاروائی بھی ہے, پارلیمنٹ کی کاروائی بھی ہے, اور خود یہ لاہوری گروپ اور قادیانی گروپ کے افراد کو پیش کیا گیا, ان کو صفائی بولنے سب کچھ کا موقع دیا گیا, اور انہوں نے کہا کہ ہاں ہم اس غلام احمد قادیانی کو معاذ اللہ ہم نبی مانتے ہیں. انہوں نے خود اقرار کیا اس کو. یہ ہے جس کی بنیاد پر ان کو کافر قرار دیا گیا, یہ اسلام سے خارج قرار دیے گئے. یہ طے شدہ امت مسلمہ میں مسئلہ ہے, اور پاکستان کے کانسٹیٹیوشن میں بھی طے شدہ بات لکھی ہوئی ہے. اس لیے ان پر اعتراض ہوتا ہے اس پاکستان میں, چاہے وہ علماء کی طرف سے ہو, وہ عوام کی طرف سے ہو, کہ باقی سب اپنے آپ کو غیر مسلم کہتے ہیں, ڈکلیئر کرتے ہیں, یہ لوگ اپنے آپ کو غیر مسلم ڈکلیئر نہیں کرتے. یہ ہے ان کا جرم اصل میں, جس کی وجہ سے اعتراض کیا جاتا ہے. ٹھیک. تو کیا ان کو پھر کسی بھی طرح کے اس طرح کے سرکاری عہدوں پہ یا کوئی بھی معاملہ جو بھی ہے, کاروبار ہے یا اس طرح کا کوئی بھی معاملہ, کیا اس کو کرنے کی اجازت نہیں دی جا سکتی؟ اگر عدالتی معاملے کے اعتبار سے میں کہوں نا تو یہ تو پاکستان کے آئین کے باغی ہیں, اور آئین کا باغی اس کو تو ریاست کا باغی سمجھا جاتا ہے, اور باغی کی سزا کیا ہوتی ہے؟ پھانسی دی جاتی ہے. جی. تو یہ تو ہوا نہیں ہمارے ملک میں. جی. کم از کم بات یہ ہے کہ بھائی یہ جھوٹے ہیں, باقی کم سے کم اتنے سچے تو ہے کہ وہ غیر مسلم ہے تو غیر مسلم اپنے آپ کو کہہ رہا ہے. تو یہ آئین کے بھی غدار ہیں, یہ آئین کے بھی باغی ہیں, یہ سارا جھگڑا ہے. یہ کہہ دے آگے جی اب غیر مسلم ہے, تو پھر ان کا اسٹیٹس بھی کم و بیش وہی ہو جائے, جیسے کہ دوسرے لوگوں کا ہے, کم و بیش ویسا مان لیا جائے گا. مگر کیوں نہیں مانا جاتا ان کی بات کو, یہ کیوں ان پر اعتراض کیا جاتا ہے؟ اس کی وجہ یہ کہ اپنے آپ کو غیر مسلم ڈکلیئر نہیں کرتے. تو اکثر شیخ صاحب ان کے اخلاق کی بڑی تعریف کی جا رہی ہوتی ہے, بلکہ یہ یہاں تک بھی کہہ رہے ہوتے ہیں کہ ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر جو ہے وہ ایمان بھی لا رہے ہیں, تو پھر اس کے باوجود بھی ان کو غیر مسلم, آخر اور کیا وجوہات ہیں؟ عیسیٰ علیہ السلام کو ہم اور آپ مانتے ہیں الحمدللہ, ٹھیک ہے. کیا عیسائی آپ کو اور مجھے مسلمان مانتے؟ معاف کیجئے گا, کیا عیسائی مجھے اور آپ کو عیسائی مانتے؟ نہیں, کیونکہ آپ اور میں محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کا آخری رسول مانتے. جی ٹھیک ہے. اب توجہ کیجئے گا, اب یہ آ کر کہتے ہیں ہاں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی مانتے ہیں, اور معاذ اللہ کہتے ہیں ہم اس کو بھی مانتے ہیں, غلام احمد قادیانی کو, اور پھر یہ کہتے ہیں ہم مسلمان ہیں. تو عیسائیوں کے رسول کو تو میں بھی مانتا ہوں, مگر وہ مجھے عیسائی نہیں مانتا.
وہ مجھے کہتے ہیں یہ مسلم ہے. تو بھائی ہمارے نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم جو خاتم الانبیاء ہیں، جن پر آ کر نبوت ختم ہو گئی، ان کے بعد کوئی ان کو ماننے کا دعوے دار تو ہو اور کسی اور کو بھی مانے، تو بھائی وہ کوئی اور نام رکھے، وہ ہمارا مسلمانوں والا نام کیوں رکھے؟